سید محمد صدیق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ میں کچھ بیان کروں، پہلے آپ کو یہ اعلان کر دوں کہ آج بعد نماز مغرب یا عشاء وہی ہو جائے گی، ریلی نکلے گی وہاں دربار عالیہ شہید سے، بلکہ قادری مسجد سے جوہر موہنگی تک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. میں اس لیے آپ سے یہ آپ کی خدمت میں گزار کر دوں کہ ریلی تو وہاں ہمیشہ نکلتی ہے 12 ربیع الاول کو، لیکن چونکہ ہر سال ہم 11 کو ہی یہاں سے ہمارا قافلہ روانہ ہو جاتا ہے مشوری شریف کے لیے، تو یہاں کی ریلیوں میں ہماری شرکت نہیں ہوتی. تو اس دفعہ ان بیچاروں میں تمام علماء کی جو بلوچستان جوہر کے علماء ہیں، ان کی جو میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تشنا رہ جاتے ہیں، آپ کی جماعت کی شرکت نہیں ہوتی، اس لیے ہم بجائے 12 کے ہم شام کو 10 کی شام کو آج ہی تو 11 شروع ہو جائے گی، تو ہم اپنا اس کو پیچھے کر لیتے ہیں، مگر اس میں بھرپور شرکت جماعت کی ہو تو ہمیں خوشی ہوگی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی قربانی کرتے ہیں تو ہمارا تو معمول ہے اپنا 50 سال سے ہم تو 12 ربیع الاول ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں مناتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ربیع الاول شریف کا پروگرام 8 کو کر لیتے ہیں تاکہ ہم وہاں شرکت کر سکیں. لہذا آپ تمام سے درخواست ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ کو میسیجز بھی ملے ہوں گے، برہان صاحب نے میسیج کر دیے ہوں گے، اس میں آپ بھرپور شرکت کریں اور ساری جماعت وہاں حاضر ہو تاکہ بھرپور ریلی وہاں سے نکالی جائے اور اس میں ہم سب کی بھی
جماعت کی بھی شرکت اس میں ہو جائے. ایک تو یہ اعلان تھا. دوسرا اعلان یہ تھا کہ اگر کسی نے مشوری شریف جانا ہے تو عین موقع پر پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور وہ ابھی بھی بسوں میں جگہ خالی ہے. آج بھی اگر کوئی جانے والا ہو تو وہ برہان سے رابطہ کر لے. 1500 روپے شاید انہوں نے کرایہ رکھا ہے. عزیز دوستو، ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے بھی اس کا ہر دن عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، جشن کا دن ہے، حضور کی آمد کا دن ہے. حضور علیہ السلام کے جو فضائل ہیں اس کی بیان کرنے کا تو نہ مجھے کی طاقت ہے نہ کوئی اور شخص یا اور کوئی حضور کی شان کے مطابق حضور کی شان بیان نہیں کر سکتا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دراصل میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک سارا کا سارا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور ہر آیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہے. تو میں نے جو قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مطابق اس کی شان بیان کی گئی ہے کہ هو الاول ہو، سب سے پہلے وہ اللہ ہی ہے. والآخر ہو، اور آخر میں بھی صرف اللہ ہی اللہ ہوگا، باقی سب کچھ فنا ہو جائے. والظاہر ہو، اور وہ اللہ ظاہر بھی ہے اپنی قدرتوں کے ساتھ. اگر آپ دیکھیں تو سوچنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے. اس کی قدرتوں کو دیکھو، ایسی اعلیٰ شان ہے اس رب کریم کی جس نے اس کائنات کو کیسا بنایا ہے. ایسا کاریگر جو اپنی کاریگری میں بے مثل، اس کی مثل ایسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی چیز نہیں نہ ہو سکتی ہے. اس کی قدرتوں سے ہم اس کو کیسے پہچانتے ہیں
جب ہم آسمانوں کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، آدی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، خشکی کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں،